نہیں وہ ڈائریکٹ نہیں کرو. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. زندگی طویل سمجھ کا ہے پہ رہے ہیں، ادا تو ہو چکی بس نماز کی دیر ہے. یہ 5 منٹ کا مدرسہ ہے، اس میں سے پڑھ کے سنانے کا معمول ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے. عراق کے شہر ودان آرام میں پیدا ہوئے. بچپنی میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ فلسطین آ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین دونوں ایک ماں سے تھے. باقی 9 بڑے بھائی دوسری ماں سے تھے. باپ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی شفقت اور محبت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے سوتیلے بھائیوں کا حسد ہو گیا. انہوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا. اردن سے آنے والے ایک قافلے نے انہیں کنویں سے نکال لیا، نکال کے مصر کے بازار میں عزیز مصر کے ہاتھ چند درہم کے بدلے بھیج دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بازار مصر میں بیچا جا رہا تھا نا، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بڑھیا بھی جو اون کترتی تھی اس میں بناتی تھی دھاگے، تو وہ بھی جو ہے وہ ان کو خریدنے چلی. تو کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی کس کو خریدنے جا رہی ہوں؟ تو کہا مجھے پتہ تو ہے، لیکن میں اس لیے جا رہی ہوں کہ کل قیامت میں میں یہ کہہ سکوں کہ میں بھی یوسف کے خریداروں میں تھی. پھر شاہی محل میں پرویش پائی. عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگا کر آپ کو جیل بھیج دیا. اللہ اکبر. عزیز مصر کی جو اہلیہ تھی انہوں نے آپ کو کیا کیا؟ الزام لگا کے جیل بھیج دیا، اور ان کے حسن کو اللہ تعالی نے چھپایا. لیکن وہ بھی پھر بھی وہ حسن ایسا تھا کہ وہ جو ہے عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے حسن پر عورتوں نے حضرت زلیخا کو کہا کہ کیا بات. تو زلیخا نے سب عورتوں کو بلایا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک سیب دے دیا اور چھری دے دی. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن کی تاب نہ لگ سکی، سیب کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. اماں جان فرمایا کرتی تھی، اماں عائشہ صدیقہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ نے 70 صحابہ نے اپنی گردنیں کٹا دی. پھر شاہی محل پرویش آئی. عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگا کر آپ کو جیل بھیج دیا، جہاں تقریباً 9 سال گزارے. بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی صحیح تعبیر دی. قید سالی میں حکومت چلانے کی تدبیر سے وہ بہت خوش ہوئے اور آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. تقریباً 80 سال تک عدل انصاف کے ساتھ مصر میں حکومت کرتے رہیے. وہاں کے لوگ آپ کی نبوت ایمان لائے اور ان کو اعلیٰ درجہ کا منتظر تسلیم کیا. 110 سال کی عمر میں انتقال فرمایا. اللہ نے تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں ان کا ذکر فرمایا. چاند کے 2 ٹکڑے ہونا. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو دعوت توحید دے کر اپنے صحابہ کرام رضوان کے ساتھ لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا، اور اس نے کہا کہ اگر باقی تم سچے ہو تو اپنے اللہ سے کہو کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، ہم تمہارا دین قبول کر لیں گے. وہ تو کرنا تو نہیں تھا، لیکن وہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی دیکھا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. پھر چند لمحوں کے بعد دونوں ٹکڑے مل گئے. اس پر ابو جہل فوراً بولا نعوذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تم جادوگر ہو، تم نے ہماری آنکھ پر جادو کر دیا. اس کو دیکھ کر ہندوستان میں ایک راجہ مسلمان ہوا تھا نا، اسی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مال وراثت کو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق حق والوں کے ساتھ تقسیم کرو. صحیح مسلم. فائدہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی وجہ کے
کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں، حتیٰ کہ اگر وہ اس کے پاس جو ہے نا وہ معمولی سی چیز بھی ہو نا، جیسے مثال کے طور ماچی تھی، تو وہ بھی جو ہے وراثت میں شامل ہوتی ہے۔ ویسے بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: افطرکم عندکم الصائمون واکلوا طعامکم الابرار وصلت علیکم ملائکہ۔ ماہ رمضان میں عبادت کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کا ذکر فرمایا اور اس کو تمام مہینوں میں فضیلت دی۔ پھر فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے کہ وہ پاک تھا جس روز اس کی ماں نے جانا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں پر آگ ہی مر رہے ہیں اور یہ لوگ عنقریب آگ میں داخل ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں تمہاری نافرمانی اور بغاوت کے بعد تم وہیں پر پڑنے والا ہے، دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل دوزخ میں اللہ نے ہم سب کو دوزخ سے محفوظ رکھے، اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اس کی ڈوریاں آگ کی ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ یہ کون ہوں گے؟ ابو طالب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ سنت سمجھ کے کھائے تو انشاءاللہ وہ نفع بھی ہوگا طبی اور سنت کا ثواب ملے گا۔ طاق کھانا چاہیے 3 5 7 جیسے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر بطور نصیحت 5 چیزیں ارشاد فرمائیں: حرام چیزوں سے بچو، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اتقوا محارم تکون عبد الناس، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو تو تم پکے سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ بھائی آج کل جو ہے نا لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اس کا خوب ورد کریں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ رمضان میں اس کو خوب کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اہتمام کے ساتھ ہی پڑھیں اور بغیر چلتے پھرتے پڑھیں تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں فضل فرما دے گا، اتباع سنت میں فرما۔ یا رحم الرحیم یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان رحیم، اے اللہ جو کچھ عرض کیا پڑھا اے اللہ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مہینہ آپ کا ہے، اس میں اجر آپ دیں گے تو پھر ہم سے زیادہ محتاج کون ہے؟ اے اللہ ہمیں اپنا مزہ لیجیے، اے اللہ ہمیں اپنا مزہ لیجیے، اے اللہ اپنی محبت سے نواز دیجیے، اپنا تعلق خاص نصیب فرمائی، اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائی، امت کے حال پر رحم فرمائی، ہدایت کے ہواؤں کو چلا دیجیے۔ یا اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما، حج بیت اللہ عمرہ کی شہادت نصیب فرمائی، امت کے حال پر رحم فرمائی۔ اے اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے بھوک پیاس کا انتظام فرما، یا اللہ ان کے بھوک پیاس کا انتظام فرما۔ یا اللہ بند راستوں کو کھول دے، یا اللہ بند راستوں کو کھول دے، یا اللہ بند راستوں کو کھول دے۔ اے اللہ یہود نصارہ کو عبرت کا نشان بنا دے، یا اللہ عبرت کا نشان بنا دے، یا اللہ یہود نصارہ کو عبرت کا نشان بنا دے۔ یا اللہ ان کی سازشوں کو انہیں پہ الٹ دے، یا اللہ ان کی سازشوں کو انہیں پہ الٹ دے، یا اللہ ان کی سازشوں کو انہیں پہ الٹ دے۔
یا اللہ انہیں آپس میں لڑوا دے، اے اللہ انہیں آپس میں لڑوا دے، اے اللہ ان کے مساکن کو تباہ و برباد کر دے، ان کے ہاتھوں کو توڑ دے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم مسلمانوں کو غیر عطا فرما، اے اللہ اطراف میں رہنے والوں کو اے اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ یہ رمضان اے اللہ تیزی سے گزر جاتا ہے، اے اللہ ہمیں اسی قدر کی توفیق عطا فرما، یہ رمضان آخری رمضان نہ ہو، بار بار نصیب فرما، گھروں میں چین سکون عافیت نصیب فرما، حج بیت اللہ عمرہ شان نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت آمین۔